کبھی کدھر کو جاتے رہتے، کبھی کچھ کرتے رہتے، ایسا پڑھتے رہتے۔ ایسا پڑھنے سے آپ کو سبق یاد نہیں، پورے طور پر بلند آواز کے ساتھ، زور سے، توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے اساتذہ خوش ہوں گے۔ بعض بچے مدرسے میں پڑھتے رہتے، گھنٹے میں بیٹھے ہوئے رہتے، باہر دیکھتے رہتے۔ یہ توجہ نہیں ہے، آپ کی پوری توجہ کتاب کے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ کی پوری توجہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو قرآن کریم کے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو علم کا جو حق ہے اس حق کو آپ حاصل کرنے والے بنیں۔ ہمارے اکابر بزرگان دین جو تھے ان کی توجہ کیسی تھی پڑھنے کی طرف؟ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے، ایسی توجہ اور ایسی دھیان کے ساتھ وہ پڑھتے تھے کہ کھانے کے سلسلے میں بھی ان کو فکر نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ان کی چپل گم ہو گئی تھی، ان کی چپل گم ہو گئی تو 6 مہینے تک چپل خریدنے کی نوبت نہیں ہے۔ کیسے 6 مہینے تک چپل نہیں خریدی ہوئی؟ کمرے کے بازو مسجد ہے ان کے، اور کمرے کے اوپر درسگاہ ہے، اور کمرے کے سامنے وضو خانہ ہے، وضو خانے کے بازو طہارت خانہ ہے، اور طہارت خانے کے پاس چپل رکھی ہوئی رہتی۔ وہ چپل کے ذریعے سے طہارت گزارتے، وضو کرتے، یا تو مسجد میں داخل ہوتے، یا کمرے میں داخل ہوتے، یا درسگاہ میں داخل ہوتے۔ ایسا 6 مہینے تک ان کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، چپل خریدنے کی نوبت نہیں آئی۔ اور ایسی توجہ اور ایسے دھیان کے ساتھ وہ پڑھنے میں مصروف رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام نصیب فرمایا؟ پوری دنیا کے اندر آج ان کا چرچا ہے، ان کے علوم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ان کے سلسلے میں لکھا ہے کہ جب وہ حفظ ختم کر دیے تھے، حافظ بن گئے تھے، تو حافظ بننے کے بعد ان کے والد صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا روزانہ ایک قرآن کریم پڑھنا، اس کے بعد تمہاری چھٹی، اس کے بعد تم کھیلنے کے لیے جا سکتے ہو۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ چھت کے اوپر چلے جاتے اور جا کر کے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے۔ تقریباً 6 گھنٹے کے اندر پوری قرآن تلاوت کر کے وہ اوپر سے نیچے اترتے، اس کے بعد ہی وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور ایسا قرآن کریم ان کو یاد تھا، وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 40 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، رمضان کے مہینے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک قرآن کریم پڑھنے کا معمول چلا تھا، وہ ابھی تک وہ چل رہا ہے، بلکہ آخر عمر میں بیان فرماتے ہیں۔ وہ برکت تھی در حقیقت بچپن میں انہوں نے حفظ کرنے کے بعد قرآن کریم جو پڑھا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرما دیا تھا کہ جو پڑھتے تھے وہ ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ دنیا نے ان کے حدیث کے علم کو جانا ہے، حدیث کے سلسلے میں ان کی کیا خدمات ہے، حدیث کے سلسلے میں ان کی کیا محنت ہے، لوگوں کو معلوم ہوا ہے۔ ورنہ تو فقہ کے سلسلے میں بھی بہت ساری ان کی خدمات ہیں، کئی کتابوں کے اوپر انہوں نے حاشیے لکھ دی ہیں، اس کا علم لوگوں کو ہے ہی نہیں۔ تو عزیز دوستو، میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ توجہ، دھیان، لگن کے ساتھ، چستی کے ساتھ ہم پڑھنے کے اندر مصروف ہو جائیں۔ بیکار چیزوں میں، ادھر لغویات میں، کبھی اس چیزوں میں، کبھی اس میں اگر ہم مصروف رہیں تو یاد رکھیے علم کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا کرنے والے نہیں۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خاندان کے سلسلے میں کسی بزرگ کے واقعے کے سلسلے میں لکھا ہے کہ پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ پانی انہوں نے مانگا، پڑھتے ہوئے
پانی مانگا تو ان کے گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ پڑھنے کے دوران ان کو پانی کی ضرورت پیش آ گئی. ایسا معلوم ہوتا ہے ہمارے گھر سے کہیں علم رخصت نہ ہو جائے. انہوں نے پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز دے دی, انہوں نے اس کو پی لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. انہوں نے اس کو پی لیا, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. تو پانی دینے والے نے یہ کہا کہ ابھی ہمارے گھر سے علم رخصت نہیں ہوا ہے, ابھی علم کی برکت ہمارے گھر کے اندر باقی ہے. یہ بزرگوں کا معمول تھا. بزرگان دین نے لکھا ہے ہمارے اب مدرسوں کا کلر تو ذرا کیا کہتے ہیں, سفید کپڑے بن گئے ہیں. سفید کپڑے مدرسوں کا اصول بن گیا ہے, بچوں کو سفید کپڑوں پہنو بلکہ بولتے ہیں. ورنہ تو بزرگان دین نے کیا لکھا ہے, اسبغ ثوبک کئی لا یشغلک فکر غسیل. اپنے کپڑے کلر کے پہن لیا کرو, اپنے کپڑے کیا کر لیا کرو, کلر کے پہن لیا کرو, تاکہ کپڑے میلے ہو گئے پھر کپڑوں کو دھونا ہے یہ فکر آدمی کو نہ رہے. کپڑے دھونے میں, کپڑوں کی فکر کرنے میں آدمی لگا نہ رہے. اس کی فکر میں لگا رہے گا تو آدمی کہیں پڑھنا چھوڑنا نہیں. اسی لیے پڑھنے کے اندر توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ پڑھنے میں مصروف رہتے تھے. رات کے اوقات میں پڑھتے رہتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت آپ سو جائیے, رات میں آپ پڑھنے میں مصروف ہیں. تو حضرت فرماتے کہ ساری دنیا اس بھروسے پر سو رہی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو اس مسئلے کا حل محمد پیش کرے گا. اگر میں بھی سو جاؤں گا تو امت کو مسائل بتانے والا, امت کے مسائل کو حل کرنے والا کون ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک رات کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 100 مسائل کو نکالا ہے. کتنے مسائل کو نکالا ہے؟ 100 مسائل. ان کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے. انہوں نے رات میں تہجد کے لیے پانی رکھ دیا تھا کہ تہجد میں اٹھیں گے, تہجد کی نماز پڑھیں گے. اس جب رات میں تہجد کے لیے پانی رکھ دیا تھا, صبح میں دیکھ رہے ہیں تو پانی موجود ہے جیسے کہ ویسا. تو صبح میں پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ میں رات میں نے تہجد کے لیے پانی رکھوا لیا تھا, آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی, آپ کا پانی تو ایسے ہی رکھا ہوا رہا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے رات میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں, سونے کی نوبت ہی نہیں ہے. پوری رات میں جاگتا رہا, اسی لیے مجھے وضو کی ضرورت نہیں پڑی, میں باوضو تھا, ایسے ہی میں نے تہجد کی نماز پڑھ لی. اور اسی رات میں نے امت کے لیے صرف 100 مسائل کو نکالا ہے. کتنے مسائل کو نکالا ہے؟ 100 مسائل. بعض بزرگوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ کسی مسئلے کے اوپر بحث کرتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے تھے گھر جانے کے لیے. راستے میں اگر ٹھہر گئے کسی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے تو پوری رات اسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے رہتے تھے اور وہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا تھا, واپس دوبارہ مسجد آ جایا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے کیا کی ہے, فجر کی نماز ادا کی ہے. یعنی پوری رات بھر سوتے نہیں تھے, رات بھر پڑھنے کے اندر مشغول, اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے. تو عزیز طلبہ, میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے پڑھنے کا, تو آپ توجہ, دھیان اور لگن پوری چستی کے ساتھ آپ لوگ پڑھنے کے اندر مصروف رہیے. کیوں؟ جن لوگوں نے بھی اونچا مقام حاصل کیا ہے, انہوں نے علم کے اندر محنت کی ہے. اس علم کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام نصیب فرمایا. پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کون کس مقام پر پہنچ جائے اگر محنت کریں گے, اگر اپنے آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کے اندر لگائیں گے, اساتذہ کی بات مانیں گے, مدرسے کے اندر اصول اور ضابطے کے ساتھ آپ رہیں گے, مدرسے کی شرائط کو آپ پورا کرتے ہوئے رہیں گے, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ لوگ ترقی کی منزلوں پر پہنچیں گے.
کریں گے نا بھائی سارے ساتھی؟ جو واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں ان واقعات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے. ایک واقعہ میں نے شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا کہ چپل ان کی گم ہو گئی تھی تو 6 مہینے تک چپل خریدنے کی نوبت نہیں آئی. ایسی لگن کے ساتھ وہ پڑھنے میں مصروف رہے. اور صبح فجر کے بعد چھت کے اوپر چڑھ جاتے تھے تو پوری قرآن ختم ہونے تک نیچے اترتے نہیں تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات کے اندر صرف امت کے لیے کتنے مسائل کو نکالا تھا؟ 100 مسائل کو نکالا تھا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو جاگا کرتے. راتوں کو کیا کرتے؟ جاگا کرتے. پڑھنے کے لیے جاگا کرتے اور امت کے مسائل کو وہ حل کرنے کی کوشش کرتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک، 1 سال 2 سال نہیں، 40 سال تک کیا کیا انہوں نے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. امت کے لیے دینی مسائل کو نکالتے رہے. ہم لوگوں کو بھی عزم، حوصلہ، ارادہ اور نیت کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کے لیے قبول فرمایا ہے تو ہم بھی ان اکابر بزرگوں کی طرح محنت کریں گے نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے نواز دے. اساتذہ کرام جو محنت کر رہے ہیں، ذمہ داران جو محنت کر رہے ہیں، ان کی محنت کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے علم کا، اپنے دین کا خادم اور موت تک اللہ تعالیٰ اپنے دین سے ہم سب کو وابستہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب